السلام علیکم ناظرین۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ پکوڑے تلتے وقت گرم تیل میں 1 چٹکی نمک ڈال دیں، اس سے پکوڑوں میں تیل جذب نہیں ہوگا۔ بیسن گھولتے وقت اس میں 1 چھوٹا چمچہ تیل ملا لیں، اس سے بھی پکوڑوں میں تیل جذب نہیں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق کینو کے چھلکے خشک کر کے پیس لیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ آدھا چمچ پانی میں حل کر کے پئیں، انشاءاللہ کھانسی اور بلغم ختم ہو جائے گا۔ چمڑے سے بنی اشیاء کو چمکانے کے لیے ان پر مالٹے یا کینو کے چھلکوں کو اچھی طرح رگڑیں، پھر ملائم کپڑے سے صاف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جذام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ بد ہضمی کا علاج: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ کینو کے چھلکے خشک کر کے محفوظ کر لیں، اس کا قہوہ تیار کیجیے جو وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے چھلکے جوتوں میں رکھ دیں۔ السی کے بیج خواتین و مرد کے لیے فائدہ مند ہیں۔ السی کے بیج میں اومیگا 3 وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ مرد ہوں یا عورت، دونوں کے لیے اس کا استعمال یکساں مفید ہے۔ یہ پوشیدہ امراض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ السی لیں اور میتھی دانہ ہم وزن لے کر باریک پیس لیں۔ اب اس کا 1 چائے کا چمچ روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ گوشت نہ کھانے والے اور گوشت سے پرہیز کرنے والے خواتین و مرد کے لیے السی کے بیج کا استعمال فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ روزانہ رات کو کھانا کھانے سے پہلے لہسن کے چند جوے کاٹ کر توے پر بھون لیں، ہلکے براؤن ہو جائیں تو نمک کالی مرچ چھڑک لیں، چاہیں تو 2 قطرے زیتون کے تیل کے بھی شامل کر لیں اور کھا لیں۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد کھانا کھائیں۔ چند دنوں کے استعمال سے یورک ایسڈ میں کمی آ جائے گی اور کولیسٹرول لیول بھی کم ہو جائے گا۔ ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کا آسان علاج: دن میں 1 مرتبہ 2 عدد الائچی اور 1 عدد اخروٹ کا مغز چبا کر کھائیں۔ کسی برتن میں پانی شامل کر کے اس میں 3 عدد الائچی، 3 عدد لونگ اور چھوٹا سا ٹکڑا ادرک شامل کر کے قہوہ بنا لیں اور دن میں 2 مرتبہ پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ 1 حصہ کھائے، 1 حصہ پانی کے لیے رکھے اور 1 حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ اگر آپ سارا دن کام کر کے تھک چکے ہوں یا جسم میں شدید تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھ کر پاؤں کو آگے پیچھے حرکت دیں۔ تھوڑی دیر میں تھکن دور ہو جائے گی اور سکون بھی ملے گا۔ ناظرین، کدو کا پانی پینا پیشاب کی بندش اور جلن میں مفید ہے۔ مہندی پانی میں گھول لیں، آدھے لیموں کا رس ملائیں،
4 لونگ پیس کر شامل کریں، 1 انڈے کی زردی شامل کریں، آخر میں دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا پیس کر ملائیں اور پھر مہندی کو 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ بعد میں شیمپو کر لیں۔ مہینے میں 1 بار یہ عمل کریں، اس سے بالوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اکثر خواتین و مرد کے چہرے پر گڑھے موجود ہوتے ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے ملتانی مٹی کو عرق گلاب میں گھول کر چہرے پر باقاعدگی سے لگائیں، کچھ ہی دنوں میں واضح فرق نظر آئے گا۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔